بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، اور اس چار قسم کے آدمی سے مستثنیٰ ہیں: غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، عورت، نابالغ لڑکا اور بیمار۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ کو ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کی سزا میں دلوں پر مہر لگا دے گا، ہدایت سے محروم ہو کر پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نماز جمعہ کا اہتمام اور اس کے آداب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل اس کے گھر ہو وہ لگائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مسواک ضرور کرنا چاہیے، ابن ماجہ۔ پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کے احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے۔ پھر وہ نماز یعنی سنت اور نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہے وہ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ معارف الحدیث، صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ نسائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ساعت آخر دن میں ہے، عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ موت بروز جمعہ۔ روز جمعہ اور شب جمعہ میں موت آنے کی فضیلت میں حدیث و آثار مروی ہیں کہ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گئے۔ جمعے کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر اس کو وسط ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا رکھ لے۔ سنن ابی ماجہ اور معارف الحدیث سے یہ بیان لیا گیا ہے۔ جمعے کے دن خط بنوانا اور ناخن تراشوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے لبیں تراشنا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن اول وقت مسجد جانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں سے نام یکے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے کے والے کی ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے اپنے لکھنے والے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ معروف الحدیث، صحیح بخاری و مسلم سے یہ لیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے بعد 6 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی۔ جمعہ کے خطبہ کے مسائل۔ خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑا رہنا، 2 خطبے پڑھنا،
دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا، خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا، خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن لیں۔ خطبے میں ان 8 قسم کے مضامین کا ہونا: اللہ کا شکر اور اس کی تعریف، خداوند عالم کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وعظ و نصیحت، قرآن مجید کی آیتوں یا کسی سورت کا پڑھنا، دوسرے خطبے میں ان چیزوں کا اعادہ کرنا، دوسرے خطبے میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، خطبہ کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا، خطبہ ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر سہارا دے کر کھڑا ہونا، اور ممبر کے ہوتے ہوئے بھی کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور ہاتھ پر رکھ لینا، جیسا کہ بعض لوگوں کا ہمارے زمانے میں عادت ہے، منقول نہیں۔ دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ اور کسی زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا، جیسے کہ ہمارے زمانے میں بعض عوام کا دستور ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے۔ پھر دوسرے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام اور ازواج محترمات، خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنا مستجب ہے۔ بہشتی گوہر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔